मुनव्वर शौज़ नूर मैयरानी, ये रसूलुल्लाह की एक हदीस की तरफ इशारा है। हमने इससे पहले भी कई बार देखा कि इकबाल इतनी सहूलत से आयतों और हदीसों के बाज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने कलाम में, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कुरान और हदीस को कितनी कसरत से पढ़ा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बूर अजम की छठी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मोहम्मद हसन साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्माऊन हसीसमा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिल आबिदीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
للعالمين صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے اور زبور عجم کی یہ کلاسیں اچھے طریقے سے ان میں آپ شرکت کرتے رہے ہوں گے اور کچھ مباحث اور کچھ گفتگو اور کچھ اس کے متعلقہ نکات بہت واضح ہو گئے ہوں گے. ہمیں 7واں 8واں اور 9واں سوال گلشن راز جدید کا اس پر ہم نے بات چیت کرنی ہے. یہ جو بہت بڑی سی ایک کتاب ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس یہ ہے یا آپ کے پاس تو بہت ہلکی پھلکی کتابیں ہیں. اچھا، پھر تو 7واں سوال ہے: مسافر چون بود رہ رو کدام است، کرا گویم کہ او مرد تمام است. مسافر کیسا ہوتا ہے اور رستے پہ چلنے والا کون سا ہے؟ میں یہ کسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرد کامل ہے، مرد تمام؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے سوال بہت اہم ہیں، اور اگر ہم نے گلشن راز کو بھی پڑھ رکھا ہوتا تو پھر گلشن راز جدید کا ساتھ میں ہم تقابل کرتے کہ کتنے سلیقے سے اقبال نے شیخ محمود شبستری کے بعض افکار سے اختلاف کیا ہے، لیکن وہ بہت لاؤڈ نہیں ہوا اختلاف. بہت سارے لوگ تو اس کو پڑھ کے یہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے شبستری کی شرح کی ہے. یقیناً انہوں نے شرح بھی کی ہے، لیکن انہوں نے ان کی فکر سے جا بجا بڑے سلیقے سے اختلاف کیے ہیں. آج کی اس بحث میں ایک دو پہلو ایسے آئیں گے تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بہت اہم سوال ہیں کائنات کے، فلسفے کے، دین کے، تصوف کے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی: کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہو جیسے تم اجنبی ہو، جیسے تم مسافر ہو. بلکہ فرمایا کہ او عابر السبیل، بلکہ یوں کہ جیسے رستے پہ چلے جا رہے ہو. مسافر کہیں قیام پذیر بھی ہوتا ہے، کسی بھی منزل پر وہ کچھ وقتی طور پر ہی ٹھکانہ بناتا ہے، لیکن جو رستے پہ چلا جا رہا ہے وہ کہیں بھی ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، مسلسل. یہ ایک پیغام ہے دنیا میں رہنے کا، وہ سلیقہ جو بہت مطلوب اور مقصود ہے مذہبی نقطہ نظر سے، دینی نقطہ نظر سے اور روحانی نقطہ نظر سے. دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہیں، جو فرائض ہیں وہ بھی نبھانے ہیں، لیکن اس کو دل میں نہیں بسانا اور اس دنیا کے کاموں میں اور ان ذمہ داریوں میں اور ان سارے شکنجوں میں اپنی اصل سے غافل نہیں ہونا ہے اور اپنی منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دینا ہے. یہ مقصود ہے. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو روحانی سفر پر چلنے والے لوگ ہیں انہیں سالک کہا جاتا ہے. سلوک رستہ ہے. دوسرے لفظوں میں سلوک طریقت کا وہ نصاب ہے جس پہ چل کے ہم اپنی ذات کا تصفیہ اور تزکیہ کر سکتے ہیں. تو سالک کو اگر ہم منتقل کریں فارسی میں تو وہ راہ رو ہو جائے گا، وہ مسافر ہو جائے گا. تو مسافر اور راہ رو کے الفاظ سالک کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں. اگلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سفر بہت بڑی علامت ہے. سارے مذہبی متون میں، بہت سارے ادب کے شاہکاروں میں سفر کی حکمتیں اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے. ایک دنیاوی سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے، ایک ذہنی سفر ہے اور وغیرہ وغیرہ. صوفی تھاٹ میں کہا جاتا ہے کہ سفر کی ایک قسم وہ ہے کہ آپ اپنے وطن میں بھی حالت سفر میں ہیں، اپنے گھر میں بھی حالت سفر میں ہیں.
اس کے لیے انہوں نے ٹرم بنائی ہے سفر در وطن۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آگے جو بحث ہے اس کا لب لباب یہی ہے جو ہمیں پہلے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ وہی ہے کہ آپ ہمیشہ حالت سفر میں ہیں۔ سفر در وطن عمومی طور پر، دنیاوی طور پر ایک بہت مشکل کیفیت ہے۔ ہم اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے گھر سے نکل کر کسی اور علاقے میں گئے ہوئے ہوں تو حالت سفر میں ہیں، اور اس پر شرعی طور پر ایک خاص حد جب ہم سفر کی طے کر لیتے ہیں، اور جتنا لمبا ہمارا سفر ہوتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں فرض نمازوں میں انہیں تھوڑا پڑھنے کی، انہیں کم کرنے کی، قصر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اجازت ہوتی ہے۔ اور جو ہی وہ سفر اور اس کی وہ نوعیت ختم ہوتی ہے تو وہ نمازیں پوری بحال ہو جاتی ہیں، ہمیں پوری رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اس نوعیت کی سفر کی جو کیفیت ہے وہ سمجھنا اور سمجھانا ایک دشوار کام ہے کہ آپ اپنے وطن میں حالت سفر میں ہیں، اپنے گھر میں سفر میں ہیں، اور اگلا جو بہت مشکل مرحلہ ہے وہ ہے سفر در خویشتن، اپنے آپ میں سفر، اپنی ذات میں سفر۔ ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ صوفیوں نے پوری کائنات کو جہان اصغر قرار دیا ہے، چھوٹی دنیا، اور ایک انڈیویجول انسان کو جہان اکبر قرار دیا ہے، عظیم کائنات، بڑی کائنات۔ اب بہت بڑا المیہ وہاں جنم لیتا ہے جہاں ہم ظاہری طور پر بہت سارے چھوٹے اور بڑے سفر کرتے رہتے ہیں اور حالت سفر میں رہتے ہیں، اور وہ انگریزی والا سفر بھی کرتے ہیں، لیکن سفر در وطن کا تجربہ بھی نہیں حاصل کر پاتے ہیں، اور سفر در خویشتن والا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں کبھی یہ احساس ہوا ہوگا کہ ایک چیز ہماری روح ہے، جو ہماری اصلیت ہے، ہماری روح اپنے بدن میں حالت سفر میں ہے۔ ہماری روح کا ہمارے بدن میں ہونا اور اس پر جو کیفیت گزرتی ہے وہ بالکل ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ، مجھ پر، ہم سب پر کسی اور دیس میں جا کر گزرتی ہے، کسی اور جگہ پر رہتے ہوئے، کسی اور ماحول میں رہتے ہوئے گزرتی ہے۔ اب جب اس کا ہمیں ادراک ہو اور اس کا احساس ہو تو ہم صوفیوں کی وہ کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، یا ان عارفوں کی، ان فلسفیوں کی، ان اللہ کے عاشقوں کی جو یوں محسوس کرتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں وہ ایک اجنبی دیار میں آ گئے ہیں۔ ان کا وطن تو وہ تھا جہاں قرب الہی تھا، جہاں عالم ارواح تھا، جہاں ساری روحیں اکٹھی تھیں، پھر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کاٹ کاٹ کے اپنے اپنے جسموں کے قید خانوں میں منتقل کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ کسی کو 50 سال رہنا ہے، کسی کو 80 سال رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کا اپنا ایک نصاب طے ہے جس کو ہم نصاب عمر کہتے ہیں۔ یہ سارے کیفیات ہمیں اقبال کے اس جواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس پر مزید بھی بات کروں گا۔ اگر چشم کشائی بر دل خویش، درون سینہ بینی منزل خویش۔ اگر تم اپنے دل پر آنکھیں کھولو گے، اپنے دل کا مشاہدہ کرو گے، اپنے دل کو مرکز توجہ بناؤ گے تو تم اپنے سینے کے اندر ہی اپنی منزل دیکھ لو گے۔ اب اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ آلریڈی ڈیولپڈ تھا، اقبال نے اسے بہت ہی جدید انداز میں پیش کیا ہے، اور کئی طریقوں سے پیش کیا ہے، اور ہر طریقے سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نقطہ نظر کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی بہترین صلاحیتوں کا بھی ادراک کریں، اپنی خامیوں کو بھی پہچانیں، اپنی خامیوں کو مسلسل کم کرتے رہنے کی کوشش کریں اور اپنی خوبیاں بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں، ایک مفید سے مفید تر شخص بننے کی کوشش کریں۔ ایک فرد کے طور پر آپ کی جو انفرادی ذمہ داریاں ہیں، جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، ہر دوسرے فرد کے ساتھ آپ کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ایک آسان سا نقطہ نظر ہے خودی کا۔ خودی سے آشنا ہو جانے کے بعد ظاہر ہے مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے، میری صلاحیت کیا ہے، اور اگر میں بہت فیئر ہوں گا تو میں اپنی صلاحیت سے زیادہ کچھ چاہوں گا نہیں، اپنے حق سے زیادہ کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں، طلب نہیں کروں گا اپنے حق سے زیادہ کی۔ ہماری زندگیوں میں
مختلف سطحوں پر بہت سارے مسائل اسی الجھن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنے حق سے، اپنی صلاحیت سے بہت زیادہ بھی مل رہا ہے تو پھر، بہت کم بھی مل رہا ہے تو پھر میں صبر کروں گا، اور بہت زیادہ اگر مل رہا ہے تو میں شکر گزاری کی کیفیت میں رہوں گا۔ جب تک ہم اس مرحلے پر نہیں پہنچتے ہیں، ہم اپنے انر سیلف میں بھی بہت ناآسودہ رہتے ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، اور اپنے آس پاس کے ماحول کے لیے بھی ایک تکلیف دہ صورت ہم کریٹ کیے رکھتے ہیں۔ اگر ہماری منزل ہمارے سینے کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک مطمئن اکائی ہونا چاہیے اپنی ذات میں۔ اب ہمیں اگر اس منزل کا پتہ نہیں ہے، اس منزل کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، یا ہم یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ہماری کوئی منزل ہے، تو پھر تو وہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ سفر اندر حذر کردن چنین است۔ اب وہ 2 سٹیپس آ گئے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ سفر اندر حذر، حذر ہے وطن۔ سفر اور حذر ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے وطن میں ہیں تو آپ حالت حذر میں ہیں، اور اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو پھر آپ محو سفر ہیں۔ سفر اندر حذر کردن چنین است۔ اپنے وطن میں رہ کر جو سفر کرنا ہے وہ اسی طرح ہے، اسی طرح کا سفر ہے، اس منزل کی طرف جو آپ کے دلوں میں، آپ کے سینوں میں موجود ہے، آپ کی ذات، آپ کا مقصد تخلیق، اس کائنات میں آپ کی ذمہ داریاں، اس کائنات میں آپ کا مرتبہ اور مقام۔ اگلا مرحلہ پھر وہ ہے جس کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سفر در خویشتن، اپنی ذات میں سفر، اپنے اندر سفر۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری نشانیاں، ہم تک پہنچنے کی علامتیں، ہماری شناخت کے بہت سارے نشان ہم نے کائنات میں جگہ جگہ پھیلا دی ہیں، جو فہم اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے اور توفیق رکھنے والوں کو ہماری طرف لے آتے ہیں۔ اور پھر اگلے مرحلے پر یہ بھی فرمایا کہ خود تمہارے اندر ایسی بہت ساری آیتیں رکھ دی ہیں ہم نے۔ آیت نشانی ہے، نشانی کوئی نشان منزل ہوتی ہے، نشانی کچھ رستوں کا تعین کرتی ہے، کچھ جہتیں طے کرتی ہے۔ تو سفر از خود بخود کردن ہمین است، اپنے آپ سے، اپنے آپ کی طرف سفر، یہی کچھ ہے۔ ہماری ایک منفی انا ہے اور ایک ہمارا بہت مثبت وجود ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے کہہ لیں تو وہ ساری چیزیں جو ہماری خامیاں ہیں اور خرابیاں ہیں اور بہت سارے پنچنگ پوائنٹ ہیں، ان کو ہم نے وداع کرنا ہے، ان سے ترک تعلق کرنا ہے، ان سے دوری اختیار کرنی ہے، اور یہ سارا سلسلہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں اور ہماری ذات میں اور ہمارے انر سیلف میں ہوتا رہتا ہے، ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر مجھے کسی اپنی خرابی یا کمی کا یا خامی کا احساس ہوتا ہے تو یہ ایک آیت ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ ہم سب کے دلوں میں ضمیر ایک آیت ہے، اور اگر ضمیر زندہ ہے، اب دیکھیے نا، نفس کے جتنے مدارج بیان کیے گئے قرآن کریم میں اور احادیث میں، جو ظاہراً تو نفس لوامہ، نفس امارہ ہے، پھر نفس لوامہ ہے، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ ہے۔ اگر ہم غزالی کو پڑھیں اور کچھ اور صوفیوں کو اور اسلامی مفکروں کی تحریروں کو پڑھیں تو انہوں نے ان میں سے ہر ایک کی آگے سے 3 4 قسمیں بیان کر رکھی ہیں۔ ہمارے اندر اور ہماری ذات میں اور ہماری شخصیتوں میں سفر کے یہ تمام مدارج وہ منزلیں ہیں جو ایکچولی اور فیکچولی ہم حالت سفر میں، اتنا سفر ہو گیا، آدھا سفر ہو گیا، اب بالکل قریب ہے اور اب منزل دکھائی دے رہی ہے، ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح ہے۔ تو وہ جو قباحتیں ہیں ہماری، جن کو ہم اپنے انر سیلف میں بھی شاید ان کی ریئلائزیشن میں بھی بہت حجاب محسوس کرتے ہوں، شرمندگی محسوس کرتے ہوں، ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنا اور ان سے دور ہونا، اور اس کے الٹ جو اچھائی ہے، جو روشنی ہے، جو نور ہے، جو مسرت ہے، جو راحت ہے، جو طمانینت قلب ہے، اس کی طرف
محو سفر ہونا وہ سفر ہے جو ہم اپنی ذات میں انجام دیتے ہیں۔ تو اقبال اور شیخ شبستری کا یہ کہنا ہے کہ آپ کسی بھی آتے جاتے کو مختلف وسیلوں کے ذریعے، ٹرین کا سفر کرنے والے کو اور بسوں کا سفر کرنے والے کو، پیدل سفر کرنے والے کو، ہوائی جہاز کا سفر کرنے، کسی بھی ذریعہ سفر استعمال کر کے سفر کرنے والوں کو بھی مسافر کہیں گے۔ وہ مسافر ظاہری ہیں، وہ ان اگلے مدارج کے سفر میں معلوم نہیں شریک ہیں یا نہیں۔ تو اصل سفر اور اصل مسافر اور اصل سالک وہ ہے جو اپنے وطن میں بھی سفر کر رہا ہے اور اپنی ذات کے اندر بھی سفر کر رہا ہے۔ اپنے وطن میں سفر اور اپنی ذات میں سفر کا آغاز ہو نہیں سکتا ہے تفکر کے بغیر، سوچنے کے بغیر، تجزیے کے بغیر۔ اگر ہم نے اپنی خواہشوں کا، اپنے سب کچھ کا، دماغ کا، اپنے علمی پس منظر کا، اپنی پرائرٹیز کا کوئی انالیسز ہی نہیں کر رکھا ہوا تو ظاہر ہے ہمیں اس سفر میں دشواری ہوگی۔ ان کے خیال میں مسافر حقیقی یا سچا راہ رو یا سچا سالک وہ ہے جو سفر کی ان تمام اقسام سے گزرا ہوا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا بہت سارے ایسے صوفیوں کا واقعہ کہ ان کی عمر پوچھی گئی تو فرض کریں وہ میری عمر کے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر ہے 4 سال۔ تو بڑی تعجب کی بات ہوئی، تو اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی کہ جسمانی عمر تو اتنی ہے 50 سال، 55 سال، 60 سال جو بھی ہے، تو اصلی عمر 3-4 سال ہے۔ جب میں اپنے شعور کو پہنچا یا جب میں نے احساس کیا کہ میرے کچھ مسائل ہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مجھ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک صوفی کے بارے میں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے رہنما سے جو معاہدہ روحانی کیا تھا وہ 5 سال پہلے کیا تھا، تو میں تو 5 سال کا ہوں، اس لیے کہ میں ان لمحات کو، ان برسوں کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتا ہوں جو میرے لیے بہت اچھی زندگی نہیں ہے۔ یہ 2 اصطلاحیں، سفر در وطن اور سفر در خویشتن۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو گھروں میں بھی رہتے ہیں اور کافی عرصہ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بہت زیادہ سفر نہیں کرتے۔ خود اقبال ایسے لوگوں میں سے تھے جو آخری کئی برسوں میں وہ سفر سے بہت گھبراتے تھے۔ اچھا، اب ہم بالکل اچھی طرح سے یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی حکم ہے، آپ کا جو بھی حدیث ہے، جو مستند ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے فوز و فلاح کا منشور ہے وہ۔ یہ جو پروسیس آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اقبال کی اور شبستری کی اور دوسرے مفکرین کی، ان کے تھاٹ پروسیس کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ہمارے ہر وقت ظاہری سفر سے کیا لینا ہے؟ کیا اس کی یہ تشریح ہوگی کہ آپ کبھی اپنے گھر میں نہ رہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک بڑی عجیب و غریب سی تشریح ہے، کوئی نادرست تشریح ہوگی۔ ہمیں ہر وقت منفیت سے مثبت چیزوں کی طرف، خرابی سے اصلاح کی طرف، پریشانی سے اطمینان اور سکون کی طرف، شر سے خیر کی طرف سفر جاری رکھنا ہے اور رکھنا چاہیے، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں۔ اس کے بعد انہوں نے، اقبال نے یہ بتایا ہے، کسی انجا نداند ما کھجائیں، یہاں کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، سفر میں ہم کس مقام پر ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، کہ در چشم مہو اختر نہ آئیں، البتہ ہم وہاں ہیں جہاں
چاند اور ستارے بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اتنا برتر مقام ہے اس سفر کا. یہ سفر جب اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے تو پھر کائنات کی اور مظاہر کائنات کی ہر چیز سے بالا تر ہو جاتا ہے. یہ اتنی بلندی کا سفر ہے کہ جو ہمارے پاس بلندی کے موجود استعارے ہیں، علامتیں ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، جو روشنی کے استعارے بھی ہیں، بلندی کے استعارے بھی ہیں، وہ بھی پیچھے. اردو میں انہوں نے کہا نہیں ہے ستارے جن کی گرد راہ ہوں وہ آسمان تو ہے. تو وہ ہم زمین پہ رہ کر بھی وہ آسمان بن سکتے ہیں. انہوں نے معراج کے حوالے سے جتنی شاعری کی ہے اقبال نے، چونکہ فلسفی تھے، چونکہ عارف تھے، صوفی تھے فکری طور پر، اور چونکہ سائنسی علوم و فنون سے بھی آگاہی رکھتے تھے، تو معراج کے جو معجزہ ہے انسانیت کی تاریخ کے بڑے معجزات میں سے، مذہبوں کی تاریخ کے عظیم ترین معجزات میں تھے. اس کی جتنی تعبیریں انہوں نے کی ہیں اس میں انہوں نے انسانیت کی ارفعیت کا سبق ہی واضح کیا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ یہ آسمان، یہ فضائے لامتناہی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اس پر تھوڑا سا آگے چل کے میں بات کرتا ہوں. مجو پایان، مجو تلاش نہ کر، جستجو نہ کر، پایان اختتام، انجام، اینڈ، کہ پایانی نہ داری. منزل کی جستجو تمہیں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سفر تمہارا جو تمہارے اندر بھی ہے اور تمہارے ظاہر میں بھی ہے اور تمہارے وطن میں بھی ہے یہ کبھی ختم ہوگا. اس خیال میں رہنا نہیں چاہیے کہ اس کا اختتام تو ہے ہی نہیں، کوئی اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اگر آپ ذہن پہ زور دیں تو ہماری جو کلاسیکی اساطیری کہانیاں تھیں جن میں میتھولوجی ہوتی تھی، داستان امیر حمزہ ہے، طلسم ہوشربا ہے، کائنات کے دنیا بھر کے مختلف خطوں کی، مختلف زمانوں کی اس طرح کی جو کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کے ہیرو کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک مشکل سے نکلا، تھوڑا سا کوئی ذرا اطمینان کا، سکون کا مرحلہ آیا، آگے پھر ایک اور، اس کے بعد ایک اور، ایک کلا، ایک دیو مارا، آگے اور جنات ہیں، اس سے نکلا تو آگے ایک آگ کا محل ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ساری وہ علامتیں ہیں. یہ جو تاثر ہے نا کہ ہم اس وقت بہت علوم و فنون میں درجہ کمال پر ہیں، میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرانے لوگ جس علوم و فنون میں جس درجے پہ پہنچے تھے ان کی علامتیں ہمارے سامنے کچھ موجود ہیں مختلف شکلوں میں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے عہد میں بہت بے مثال سطح پر تھے علم اور فن کی. اب اتنا زمانہ گزر گیا کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں یا وہ ٹریس نہیں کر سکتے ہیں ان کی ساری میتھڈالوجی اور وہ پروسیس جو ان کے علم اور فضل کا تھا. مثال کے طور پہ میں تو بہت حیران اور پریشان ہوتا ہوں. احرام مصر تو بہت بڑی بات ہے. احرام مصر کیسے بنے اس سلسلے میں ٹامک ٹوئیاں اب تک ہم نے ماری ہیں، سارے ہمارے سائنسدانوں نے، سارے آرکیالوجی کے ماہرین نے، اور اس میں بے شمار نقطہ نظر ہیں. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ طریقہ تھا جس کے تحت احرام مصر بنے. احرام مصر کی جو بھول بھلیاں ہیں، آئے روز نئے تابوت دریافت ہو جاتے ہیں، ان کا جو بھی میکانزم ہے، اس میں کیا کیا ہے، کیا کیا مسٹریز ہیں، ہم ابھی تک اس کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے، اس کو بہت ریزالو نہیں کر سکے ابھی تک. اور یہ 3 سے 4 ہزار سال پرانی ہے. آپ کے لاہور شہر میں شالامار باغ ہے جو شاہ جہان کے دور میں بنا ہے. اس میں جو فوارے ہیں بہت ہی ٹریجک صورتحال ہے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی ان فواروں کی ترتیب اور ان میں جو راز ہے، اس کی جو تکنیک ہے، اس کو نہیں سمجھ پائے ہیں.
ہم نے کچھ عرصہ پہلے یونیسکو کے کچھ ماہرین کی مدد سے ان کو کسی نہ کسی طرح چالو کیا ہے بھونڈے طریقے سے. وہ بالکل ایسے ہی کیا ہے کہ جیسے کوئی یہ انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہو اور اس میں کوئی پرابلم ہو تو ہم باہر سے ایک تار لگا دیتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ چند مثالیں ہیں. کیا کوئی آدمی یہ کہہ پا رہا ہے, بتا سکتا ہے کہ اس نے ابن عربی یا مثلاً امام غزالی کی تمام تصانیف کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے اور اب پوری طرح سے سمجھانے پر قدرت رکھتا ہے؟ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, یقیناً ہم بھی اپنے عہد میں ہمارے پاس بے شمار سکلز ہیں, بہت ساری ٹیکنالوجی ہے, بہت سائنس نے ترقی کی ہے, مگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ ماضی قدیم میں فرض کریں کہ جی احرام مصر کے دور میں فرعونوں کی تہذیب میں سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا کیا عالم تھا. ٹیکنالوجی کی ایک مثال تو موجود ہے احرام مصر. غالباً ہم شاید نہیں بنا سکیں گے احرام مصر اب, یا اس وضع کی اس نوعیت کی کوئی عمارت. اب ہماری ظاہر ہے انسانیت کا اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اس کے علوم و فنون کا سفر بھی تو جاری ہے نا, ارتقاء کی منازل ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ جو کہانیاں ہیں, میرا خیال ہے کہ زندگی کی حقیقتوں کا بہترین ادراک ان لوگوں کو حاصل تھا. ان کے مقابلے میں ہمارے اندر اور ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں شاید اتنی وسعت بھی نہیں ہے, اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے, اور زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی بھی ان جیسی سکت ہمارے ہاں نہیں ہے. ایک وجہ وہ بھی ہوگی یقیناً, بے شمار اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. مثال کے طور پر اس عہد میں کرۂ ارض پر جتنا شور ہے اور جتنی پولوشن ہے اور اس کی جتنی اقسام ہیں, شاید روئے زمین پر اس سے پہلے اتنی نہیں تھی. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں کچھ دینا نہیں پڑے گا, اس کا کوئی جرمانہ ہم نے ادا نہیں کرنا ہے؟ ہم نے اب دیکھیے, فارسی کے ایک شاعر کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے. اس کا کہنا ہے کہ بدنامی حیات زندگی کی تہمت, 2 روزی نہ بود بیش. 2 دن سے زیادہ کی تہمت نہیں تھی, 2 دن کی زندگی ملی ہمیں. آن ہم کلیم بات و بگویم چه سان گذشت. وہ بھی میں اے کلیم تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح گزر گئی 2 دن کی زندگی. یک روز صرف بستن دل شد بے این و آن. ایک دن تو گزر گیا اس سے دل لگانے میں. روز دیگر بے کندن دل زین و آن گذشت. اور دوسرا دن گزر گیا اس اور اس سے دل ہٹانے میں, دل الگ کرنے میں. نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا. مجموعی طور پر ہماری ساری زندگیوں کا, وہ ہماری جذباتی, احساساتی, کسی بھی سطح کی زندگیاں ہوں, اس کا حاصل تقریباً یہی ہوتا ہے. ہم نے اپنی سہولت کے لیے بہت زیادہ ایجادات کی ہیں, اور اب ہم ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کاش یہ ایجادات ہم نے نہ کی ہوتی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرول کے متبادل اب بہت شدت سے کوئی تلاش کیا جا رہا ہے. اب جو تلاش ہوگا پھر ہم چند صدیوں بعد شاید اس کو بھی سمجھیں گے کہ یہ بھی مسئلہ ہے. بہت سنجیدگی سے ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ جو ایئر کنڈیشنر جو ہیں, اے سی ہیں, ان سے کس طرح جان چھڑوا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. مطلب انسان نے ہمیشہ فطرت کی جو ایک اس کا کچا پن ہے اور اس کی سادگی ہے, اپنی سہولت کے لیے اس میں مداخلتیں کی ہیں, اور ہر سطح پر ہر مداخلت کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس نے بھگتا ہے. اب بعض مداخلتیں اتنی شدید ہیں کہ ان کا ریاکشن ہی اتنا شدید ہے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اس عہد میں خصوصاً بڑے شہروں میں شاید یہ ادراک کرنا ہی بڑا مشکل ہو کہ حسن فطرت کیا چیز ہوتی ہے.
مناظر فطرت کیا ہوتے ہیں، صبح شام کا کیا حسن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زندگی میں اطمینان اور سکون سب سے اہم ہے، اور اطمینان اور سکون تک پہنچنے کے لیے ہماری ساری زندگی بے اطمینانی اور بے سکونی میں گزرتی ہے۔ اب حالت بے اطمینانی میں، حالت بے سکونی میں ہم خود پر، کائنات پر، خدا پر، ممکنہ طور پر روز جزا پر کہاں کچھ غور و فکر کر سکنے کے قابل ہیں۔ کچھ ضرورتیں ہمارے جسم کی ہیں، کچھ ضرورتیں ہمارے دماغ کی ہیں، کیا کچھ ضرورتیں ہماری روح کی نہیں ہیں؟ تو دماغ کی ضرورتوں کے لیے اور روح کی ضرورتوں کے لیے ہم نے اپنے پاس گنجائش کم چھوڑی ہے۔ غالباً ہمیں یہ تاثر بھی دیا گیا دور جدید نے، یا کسی بھی طریقے سے غلط یا صحیح طریقے پر ہم نے یہ تاثر قائم کر لیا کہ ہمارا بدن ہی حرف آخر ہے، حالانکہ ہمارا بدن خود ہمیں ہر روز بتاتا ہے کہ بھئی میں بہت ہی بے اعتبار ہوں، میں ایسا گھوڑا ہوں، مجھ پر شرط نہ لگائیے گا، میں تو کبھی بیمار ہو جاؤں گا، کبھی زوال پذیر ہو جاؤں گا، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ اس بدن کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں چیزیں جو بدن سے شاید بہتر ان کی پرفارمنس ہے، یا کم از کم ان کی زندگی یا ان کا وجود بدن کے مقابلے میں دیر پا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے نا، دور جدید کے انسان کے المیوں میں سے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی 80-90% توانائی ضروریات بدن کی تکمیل میں صرف ہوتی ہے۔ یہ ہرگز انکار نہیں ہے بدن کی اہمیت کا، بدن بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اگر روح اصلیت ہے تو اس اصلیت کا لباس ہے بدن، بلکہ اگر ہمیں کوئی اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے تو اس اسائنمنٹ کے لیے ہمیں جو نصاب دیا گیا ہے، اس نصاب کی سب سے اہم کتاب بدن ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اقبال ان اشعار میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو طلب ہے نا، طلب اطمینان، ظاہری جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر یا روحانی طور پر، شاید یہ ہمارے نقص کی علامت ہے، یا یہ ہم نے اپنی اسسمنٹ بہتر نہیں کی ہے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو ہر وقت محو سفر رہنا ہے، اس حالت سفر میں ہمیں سکون ملنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کبھی اپنے لیے یا انسان کے لیے موج کی علامت تراشی ہے کہ موج اس وقت تک موج ہے جب وہ حرکت کر رہی ہے، جب تک وہ چل رہی ہے تو موج ہے، اگر وہ رک جائے گی تو پھر وہ پانی ہے، موج نہیں ہے۔ جی ہاں، اقبال کے اس شعر میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اور مجموعی طور پر ان کی ساری فکر میں، سود اور زیاں بہت متعین ہے۔ ہر وہ چیز جو مادی طور پر ہمارے لیے سود ہے، منافع ہے، فائدہ ہے، وہ روحانی طور پر امکانی حد تک ہمارے لیے زیاں ہے، ممکن ہے وہ ہمارے لیے زیاں ہو۔ تو سود و زیاں کا، نفع نقصان کا تعین بھی تو ایک کسی خاص نقطہ نظر کے تحت کیا جائے گا نا، اور یہی سارے مذاہب کی بھی، جو الہامی مذاہب ہیں ان کی تلقین ہے، سارے مفکرین کی، روحانی لوگوں کی۔ دوسرا مسئلہ، فرض کر لیجئے جب ہم حالت سفر میں ہیں اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ٹھیک طرح سے، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہوں کہ اگر ہم حالت سفر میں ہیں تو ہم اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہے ہیں، ہم ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، ٹھہرا ہوا پانی بھی ناپاک ہو جاتا، تو یہ سود و زیاں کے چکر سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ کافی ہے کہ بھئی مجھے جس کے لیے بنایا گیا ہے، جو میرا مقصد تخلیق ہے، میں اس پر حتی الامکان گامزن ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی آئیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مذہبی نقطہ نظر سے بہت سارے کام ہماری تاریخ میں، ماضی میں، حال میں، بہت سارے معاملات ایسے ہم دیکھتے ہیں
ایک بات آپ سنتے ہوں کہ اکثر جی اب زمانہ بدل گیا، وہ زمانہ نہیں ہے. یہ جو زمانہ بدل گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے اپنے سود و زیاں کا ایک الگ معیار وضع کر لیا ہے. یہ چیزیں پرانی ہو گئیں. مجھے اب زندگی میں ظاہری کامیابی چاہیے، اپنے ایک سماجی دائرے میں ایک نیک نامی چاہیے، وہ جتنی بھی جعلی اور مصنوعی ہو اور جتنی بھی مختصر ہو، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. اور یہ میرے لیے کامیابی کا اگر پیمانہ ہے تو انتہائی محدود پیمانہ ہے. اس کی بنیاد پر میں ہر اچھی قدر کو اپنے لیے زیاں سمجھوں گا. تو اقبال جب سود اور زیاں کہتے ہیں تو ان کے ہاں سود وہی منفعت ہے، وہی فائدہ ہے، وہی بہتری ہے جو انسانیت کے لیے از روئے دین، از روئے اخلاق، از روئے روایت بہتری ہے. اور ان سے انحراف، اس طرح کی بات میں ایسی کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اقبال یا اقبال جیسے دوسرے لوگ زندگی کی کامیابیاں نہیں چاہتے ہیں یا دوسروں کو وہ درس دینا چاہتے ہیں کہ آپ ترک دنیا کر لیں. ترک دنیا تو مقصود اور مطلوب ہی نہیں ہے. ترک دنیا تو نہایت ناپسندیدہ. ترک دنیا صرف اصل ترک دنیا یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر حالت سفر میں رہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء سے ان کے سب سے چہیتے خلیفہ نے امیر خسرو کے ذریعے یہ کہلوایا کہ عذراہ کرم مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگلوں بیابانوں میں چلا جاؤں. ان کا نام تھا نصیر الدین چراغ دہلوی. اور وہاں اللہ کو یاد کروں اور اپنے ذوق اور لطف کے مطابق رہوں. تو امیر خسرو جو سفارش کرتے تھے وہ مان لی جاتی تھی. یہ سفارش نہیں مانی گئی. امیر خسرو کو جواب دیا گیا کہ اس کو بتاؤ کہ تم نے شہر میں رہنا ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے تمام رویے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں جس طرح ایک عام انسان برداشت کرتا ہے وہ برداشت کرنے ہیں، اور ہاں اس کے ساتھ وہ بھی کرنا ہے جو تم الگ تھلگ رہ کے کرنا چاہ رہے تھے. یہ ہے ترک دنیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ترک دنیا کی؟ ہرگز نہیں کی. آپ کے ماننے والے، آپ کے تربیت یافتگان میں سے کسی نے ترک دنیا نہیں کی. بالکل نہیں کر سکتے جی، بالکل نہیں. اگر یہ ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری دنیا میں نہ بھیجتا، کوئی اور انتظام فرماتا ہمارے پروسیس کے لیے. یہ وہ امتحان گاہ ہے، یہ وہ مزرعہ آخرت ہے جس کے بغیر ہمارا جو نصاب ہے اس کی تکمیل نہیں ہوتی. تو مسلم دنیا میں کوئی بہت زیادہ اس کو ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کے ادھر ادھر ہو جانے کو ہمیشہ کے لیے تو پسند کبھی نہیں کیا گیا. بہت سارے دیگر مذاہب اور بہت ساری دیگر تعلیمات کی وجہ سے یہ رجحان ہوا اور بعض لوگوں نے اس طرح کیا. وہ اسلامی اور اسلامی روحانیت کے نظام کے تحت تو پسندیدہ نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہونا تو بہت ضروری ہے. غار حرا میں جو رسول اللہ کا قیام ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت جو زندگی میں کبھی ترک نہیں کی، وہ اعتکاف کی سنت ہے. اعتکاف کی سنت زندگی اور اس کے معاملات سے کنارہ کشی ہے 10 دن کے لیے. زندگی کے تمام معاملات سے پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس عرصے میں بھی آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور دیگر سارے ضروری کام بھی جو آپ پر لازم ہیں وہ آپ نے انجام دینے ہیں. مطلب اس کنارہ کشی کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کا دل نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے اور اس کو آپ کے بلند مقاصد میں حارج نہیں ہو جانا چاہیے، رکاوٹ نہیں بن جانا چاہیے. دنیا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی اہمیت اختیار کر جائے آپ کی نظر میں کہ کائنات کی ہر چیز سے مقدم اور افضل ہو جائے آپ کے لیے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ مطلوب وہ ہو جائے. دنیا کی اہمیت ہے. دیکھیے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین دعاؤں میں جو افضل ترین ظاہری مقام پر ہم کہتے ہیں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اللہ کے نبی نے کثرت سے یہ دعا کی ہے، اور حالت طواف میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اس دعا کا کثرت سے پڑھنا سنت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے. دنیا تو ہمارے سامنے ہے، دنیا میں تو ہم موجود ہیں. یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. اس کے بعد ایک آزمائش کی جگہ اور ہے جہاں بہت کچھ نتائج نکلنے ہیں ہمارے یہاں قیام کی روشنی میں، کہ آپ سفر پہ گئے ہیں، ایک اسائنمنٹ پہ گئے ہیں، ایک مہم پہ گئے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے لیے کچھ ہدایات بھی دی گئی تھیں، آپ کو کچھ رہنما اصول بھی دے دیے گئے تھے. آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے عزیز سفروں پہ جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے. ان میں سے بہت سارے جس مقصد کے لیے سفر پہ گئے ہوتے ہیں اس مقصد کو پس پوش ڈال دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ اور مقاصد میں پڑ جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں خاندانوں میں اور بہت سارے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک تو بالکل ہلکی سی عام سی سیدھی سی مثال میں دے رہا ہوں، کوئی اس میں بہت بڑی مفکرانہ جہت نہیں ہے ظاہر ہے. اقبال ہی نے کہا تھا کہ بھائی زمین کے معاملات تو ہم سے سیدھے نہیں ہوئے اور ہم تارے توڑ کے لانا چاہتے ہیں آسمان کے. ایسے ایسے فلسفیانہ مباحث ایسے. بابا فرید سے کہا گیا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کے ارکان، تو انہوں نے جو رائج ارکان ہیں وہ تو بتایا، فرمایا ایک اور رکن روٹی بھی ہے، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے. اقتصادیات بہت اہم ہے. کتنی پریکٹیکلٹی ہے اس میں اور کس قدر وزڈم ہے. تو جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں تو اس میں یہ پیغام تو موجود ہے. ہماری ترجیح اول وہ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہماری پہلی ترجیح جنت اور دوزخ، جنت کا حصول اور دوزخ سے بچنا نہیں ہونا چاہیے. وہ مقدم ہیں، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، وہ قرآن سے اور سنت سے ثابت ہیں. ان سب سے اہم چیز رضائے خدا ہے اور قرآن میں ہے وَرِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى اکبر. اللہ کی جو خوشنودی ہے وہ ان سب سے بڑھ کے ہے، ان سب سے بڑی ہے. خیر، نمارا پختہ پنداری کے خامیم. میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لمبی گفتگو ہو رہی ہے. وقت کیا ہوا ہے؟ 6:06 میں. لو یہ تو ابھی جلدی سوالوں کے جواب نپٹانے ہیں. ہمیں آپ پختہ، پہنچا ہوا، پکا ہوا، کامل نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہم تو کچے ہیں. ہم تو آخری لمحے تک کامل ہونے کا، پختہ کار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پنجابی کی ایک لوک گیت ہے بہت پرانا، شاید سن رکھا ہو. میں تو بہت حیرت ہوتی ہے مجھے کہ کس قدر اس میں میاں محمد بخش کے کلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی کو اور اس کی حقیقتوں کو اور اس کی سچائیوں کو کتنا پرکھا ہے. وہ ہے بھریا عہدہ جدہ توڑ چڑھیا. چنانچہ بے شمار صوفیوں نے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے، لوگوں نے ان سے اظہار محبت اور اظہار عقیدت کیا، تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں ابھی کتنی زندگی ہے. اگر زندگی کے آخری سانس تک یہی کیفیت اسی طرح رہتی ہے تو پھر چلیے کسی حد تک آپ کے جذبات درست ہیں. ہمیں تو نہیں معلوم ہمارا کیا انجام ہونا ہے. ہمارا تو سفر چل رہا ہے ابھی تو سفر پر ہیں. اور یہاں آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی ونڈرفل، آپ نے تو کمال کر دیا. ہاں، آخری سانس میں آپ موجود ہوں تو ساری زندگی کو دیکھ کر، جائزہ لے کر یہ اظہار محبت کریں تو پھر تو کسی حد تک درست ہے. بہر منزل تمام و ناتمامیم. ہم ہر منزل پر مکمل بھی ہیں اور نامکمل بھی ہیں. مکمل اس سینس میں ہیں کہ اس مرحلے پر جو کچھ ہمیں اچیو کرنا ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے کافی حد تک، اور اگلا مرحلہ پھر ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہم
زندگی کی کسی بھی منزل پر بیک وقت کامل اور مکمل بھی ہوتے ہیں اور ناقص بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگلا سفر اور اگلا مرحلہ، اگلا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ منیر نیازی کا ایک بہت اچھا شعر ہے، کیا ہے؟ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ یہ اقبال کے رنگ کا بہت کمال اور بہت خوبصورت شعر ہے، بے پایاں نہ رسیدن زندگانیست۔ اختتام کو، انجام کو نہ پہنچنے کا نام زندگی ہے، کیونکہ انجام کو پہنچنا تو موت ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے سانس جاری ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں۔ سفر مارا حیات جاودانی، سفر ہی ہماری دائمی زندگی ہے، ہمارے لیے سفر ہی زندگی ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی سے لے کر چاند تک، یعنی زمین سے لے کے آسمان تک ہم سفر کرتے ہیں، یہ سارا ہمارا کھیل کود کا میدان ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس ہمارے راستے کی گرد ہیں، مکان و ہم زمان گرد رہے ماں۔ عظمت انسان کا اور خودی کا تصور جو اقبال کا اور صوفیاء کا بڑا محبوب اور پسندیدہ موضوع ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ ہم ایک موج ہیں جو ہستی، جو تخلیق، جو وجود کے سمندر سے نکلے ہیں اور اپنے گرد گھومتے رہتے ہیں، بے خود پیچیں و بے تاب نمودیم، اور اپنا اظہار چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس صلاحیت کے ہم ہیں، فطرت انسانی میں ہے اس کا اظہار کرنا۔ یہ بھی اقبال کا بہت اہم پیغام ہے کہ خودی کے سارے مراحل سے گزرنے کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اچھی صلاحیتوں کا اظہار کریں، اسے دوسروں کے لیے کام میں لے آئیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا، برآور ہرچے اندر سینے داری، تمہارے سینے میں جو کچھ بھی ہے اسے باہر نکال، سامنے لیا، میدان میں لیا۔ سرودی نالئی آہی فغانی، وہ کوئی گیت ہے تب بھی، وہ کوئی رونا دھونا ہے تب بھی، کوئی آہ و فغاں ہے تو وہ بھی باہر لیا۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا۔ دیکھیے اتنا شدت سے اقبال نے اس پہ زور دیا ہے، ایسے جیسے منت سماجت نہیں کی جاتی۔ یعنی چشم تصور میں آپ دیکھیں کہ وہ ہم سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، منت کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ کرو، کچھ کرو۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ہے ظہور نہیں، تو ہی ابھی نہیں چاہتا کہ تو طلوع ہو، تو جلوہ گر ہو، تیرے اندر تو ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کائنات میں انسانیت کے لیے مفید ترین لوگوں کی اگر آپ فہرست بنائیں تو بسا اوقات حیرت ہوتی ہے۔ عزم و ہمت کے سوا اور ایک یقین محکم کے سوا اور ایک سعی مسلسل کے سوا ظاہراً ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سوں کے پاس ان کے تو مالی حالات اچھے نہیں تھے، بے شمار ایسے نامور ترین لوگ ہیں، کیا مشرق میں اور کیا مغرب میں، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، خلوص تھا، اور وہ باقی چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، ایک پیشن۔ تو آج ہم وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں کی بھی ان کی نیشنلٹی ہے، ہم بحیثیت انسان ان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں ان کی ایک عزت اور ایک وقت ہوتی ہے۔ آپ ایدھی صاحب کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ میں تو بہت اچھے جذبات رکھتا ہوں، بہت محترم انسان انہیں جانتا ہوں، بہت قابل احترام ہے میرے لیے۔ میں نے ایک دفعہ مال روڈ پہ دیکھا اور وہ کئی لائنیں لگی ہوئی تھیں ٹریفک کی، تو بڑی ہی مشکل سے مجھے جہاں کہیں بھی جانا تھا میں اتر گیا اور بڑی ہی مشکل سے میں جا کر ان سے ملا، تو انہوں نے کہا کہ یہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
وہ کئی ہم اور دوست ساتھی بھی تھے تو وہ ہم ان کے ساتھ، وہ کسی بچے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، اسے خون کا کینسر تھا۔ اب عیدی صاحب کا عالم نہ ہونا ان کی عزت میں کوئی فرق نہیں ڈال رہا ہے۔ عیدی صاحب کا کسی غیر معمولی عزت والے خاندان اور بڑے خاندان سے ہونا کوئی ان کی شان میں کمی نہیں واقع ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو کیا اپنے وسائل کے مطابق، بہت سارے نشیب و فراز سے بھی گزرے، کئی مسائل کا بھی انہوں نے سامنا کیا۔ مجموعی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت جب عیدی کا نام آتا ہے تو ہم احترام کرتے ہیں ان کا۔ اس وقت پاکستان میں بہت یہ رجحان ہے، بہت سارے لوگ خدمت خلق اور خدمت انسانیت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں۔ خود اقبال سوسائٹی والے یہ 4 5 7 نوجوان ہیں، بنیادی طور پر جو اپنی اپنی نوکریاں کرتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں، اور جب بھی جہاں کہیں چھٹی وٹی ہوتی ہے ایک اہتمام کر کے ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس جیسا اور کیا ہو سکتا۔ اب یہ اتنا اگر نہ کریں کہ جی یہ تو ہم یوں کریں گے، جب ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس ہوگی، بہت زیادہ ہمارے پاس فنڈنگ ہوگی، بجٹ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم کچھ کریں گے، تو ایسے میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں بعض چیزیں، ان میں سے ایک واقعہ میں مختصر سا عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ فارسی کے ایک ایران کے عظیم صوفی ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو سعید ابو الخیر۔ وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت مزے کی، شعر ان پر سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ منبر پر شعر پڑھتے ہیں، یہ بھی حالات تھے۔ تو بہت دور سے مخلوق خدا آتی تھی ان کی باتیں سننے کے لیے، اور وہ بہت پرکشش شخصیت ان کی تھی اور بہت ہی اچھا ان کا انداز تھا۔ ایک دن وہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، سارے لوگ جہاں جہاں ہیں ایک ایک قدم آگے آ جائیے تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے، اور ابھی آئیے جی اب شیخ آپ سے بات کریں گے۔ تو شیخ نے منبر پر آ کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی جو میری گفتگو تھی وہ ہو چکی، آپ سن چکے، سارے مذہبوں کا، سارے اخلاقیات کا، ساری انسانیت کا پیغام یہ ہے، جو جہاں جہاں ہے وہاں سے ایک قدم آگے آ جائے۔ ایک قدم آگے آنا ہی تو مذہب اور انسانیت ہے۔ تو انہوں نے کہا، اس اناؤنسمنٹ کرنے والے نے میری تقریر تو کر دی آپ کے سامنے، اور وصلہ دعا کرو بھائی سارے، خدا حافظ۔ اور لوگ ان کی چیخیں نکل گئیں اس قدر اثر ہوا ان کی محض اس ایک بات کا۔ یہ حقیقت ہے، یہی سفر ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں کسی انا پر، کسی جھگڑے پر، کسی اختلاف پر، کسی بری بات یا عادت میں گرفتار، اس سے ایک قدم آگے، اس سے ایک قدم آگے۔ ہم بہت اچھے انسان ہیں، ہم اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، لیکن اوروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ہم کھڑے ہیں وہاں نا، تو ایک قدم آگے چلیں، دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ یہ بہت جامع الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اقبال کہہ رہے ہیں کہ دمادم خیشرا اندر کمی باش، ہر لمحے اپنی ہی گھات میں رہ، اپنے خلاف گھات لگا کے ہر لمحے خود کو دیکھتا رہ، گریزاں از گماں سوئے یقین باش، یہ جو شک ہیں، وسوسے ہیں، گمان ہیں، ان سے بچ کے رہو اور یقین کی طرف، ایمان کی طرف، پختگی کی طرف مائل ہو کے رہو۔ یہ اپنے خلاف گھات لگا کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنا محاسبہ، بالکل اپنا محاسبہ۔ اقبال کو فارسی کے ایک شاعر عرفی شیرازی بہت پسند تھے، مغل دور کے ہیں، لاہور میں مرے تھے وہ، لاہور میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہی واز انڈر 40،
بہت اقبال نے تو انہیں اتنا زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے، محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینا و فارابی، ابو علی سینا اور ابو نصر فارابی کی ساری سائنس، فلسفہ، حکمت عرفی کے تخیل پہ قربان۔ اس عرفی کا ایک شعر ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شعر اقبال کو پسند تھا، اور اس شعر میں اس شعر کا کچھ اثر ہے ضرور۔ وہ شعر ہے: خواہی کہ عیب ہائے تو روشن شود ترا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خامیاں، تمہارے عیوب، تمہارے نقائص تم پر کھل کر سامنے آ جائیں، یک دم منافقانہ نشیں در کمین خویش، ایک بار منافقوں کی طرح جو تمہارے دوست ہوتے ہیں اور تمہارے عیب تلاش کرتے ہیں، اس طرح اپنے خلاف گھات لگا کر بیٹھو جیسے منافق گھات لگاتے ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی محاسبہ ہے، کیونکہ خودی کے لیے، خودی کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے جو بھی مراحل ہیں، اس کی جو بھی کیفیات ہیں، وہ خود احتسابی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے تجزیے کے بغیر، اپنے انالیسس کے بغیر ان تک پہنچنا دشوار ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ تب و تاب محبت را فنا نیست، محبت اور محبت کا جو پیچ و تاب ہے، جو کشمکش ہے، وہ کبھی فنا اسے نہیں ہوتی۔ یقین و دید را نیز انتہا نیست، جو یقین کامل ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور جو دید ہے، دید دیدار، دیدار حقیقت، دیدار معنویت، وہ جو بھی کوئی ایک ریالٹی ہے جس کو آپ کوئی سا بھی نام دے دیں، وہ بھی بے کراں ہے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، کمال زندگی دیدار ذات است، زندگی کا کمال دیدار ذات ہے۔ اب ذات ذات الہی ہے، ذات اپنی ذات ہے۔ اگر ہم مقام خودی تک پہنچ جائیں، اپنا مکمل ہم نے تجزیہ کر کے ایویلیویشن ہر طرح سے کر لی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن اگر ہم صوفی تعبیر کے مطابق دیکھیں تو پھر وہ ہے دیدار خدا۔ دیدار خدا اس کی نشانیوں کے ذریعے، دیدار خدا اس کے فرمودات کے ذریعے، اس کے احکام کے ذریعے۔ طریقش رستن از بند جہات است، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس مقام تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو زمان و مکان کی بندشیں ہیں، ان سے بالا تر آپ ہو جائیں گے۔ جہات جمع ہے جہت کی، ڈائمنشنز، ان میں آپ قید رہیں گے ظاہری طور پر، اور اپنے فکر کو، اپنی روح کو ان سے بالا تر نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے، تو پھر اس مقام تک آپ نہیں پہنچ سکیں۔ اگلے شعر میں چناں با ذات حق خلوت گزینی، ترا او بیندو او را تو بینی، ذات الہی کے ساتھ تم الگ بیٹھ کے، ایسا معاملہ تمہارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آپ میں سے کسی کو رسول اللہ کی حدیث یاد آ رہی ہے؟ کوئی حدیث احسان؟ ہاں، کہ تم خدا کی عبادت یوں کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، تم یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت حضوری ہے جو صوفیاء کہتے ہیں حضوری۔ ادھر یہ بھی بیان کیا گیا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر دل حاضر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔ وہ نماز کی نقالی ضرور ہے، یا وہ نماز، بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے لفظ مجھے نہیں کہنے چاہیے، وہ نماز ہے، لیکن وہ اس نوعیت کی نماز جس میں اس کی روح بھی ہے، وہ نہیں۔ میری تو اپنی بے شمار ایسی نمازیں ہیں جو بڑے خراب حالات ہیں۔ جی بالکل، ایگزیکٹلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے وہ کیا شعر ہے، بہت خوبصورت۔ زمیں سے آنے لگی صدا،
کیا ملے گا نماز میں؟ اقبال نے یہ شعر شیخ فخر الدین عراقی سے لیا ہے. شیخ فخر الدین عراقی کا ایگزیکٹ یہی شعر ہے فارسی میں. تو برون درچ کردی کہ درون خانہ آئی، کہ میں جب حرم کی طرف گیا طواف حرم کے لیے تو مجھے روک دیا گیا. انہوں نے کہا تو گھر کے باہر کیا گل کھلاتا رہا ہے کہ اب تو گھر آنا چاہتا ہے؟ پھر میں نے جب سجدہ کرنا چاہا ز زمین ندا برآمد، ایگزیکٹلی زمین سے آنے لگی صدا. ز زمین ندا برآمد کہ تم نے مجھے ناپاک کر دیا ہے اپنے ریاکارانہ سجدے سے. اپنے ریاکارانہ سجدے سے مجھے ناپاک نہ کرو، آلودہ نہ کرو. یہ ایک پوری غزل ہے جو اقبال کی پسندیدہ غزلوں میں سے ہے، اور اقبال نے بانگ درا کی اس غزل میں، جس کا یہ بہت خوبصورت شعر ہے، اس کے 2 شعروں سے فائدہ اٹھا کے انہیں اردو میں منتقل کیا ہے. اتنے گہرے روابط جب ہم اس سارے تناظر میں کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کے فکر پر مشرق کے شاعروں اور فلسفیوں اور صوفیوں کے کیا اثرات ہیں، اور مغرب کے دانشوروں، مفکرین کے اور سائنسدانوں کے کیا اثرات ہیں، تب کسی حد تک اقبال کی تفہیم کا عمل پورا ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. چو بطوف کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادند، جب میں طواف کعبہ کے لیے گیا تو مجھے حرم میں نہیں جانے دیا گیا. فخر الدین عراقی. تو برون درچ کردی، تو اس گھر سے باہر کیا کیا کرتا رہا ہے کہ درون خانہ آئی، کہ اب تو گھر کے اندر آنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی وہی چیزیں اقبال نے وہ بیان کی ہیں. منور شوز نور من یرانی، یہ رسول اللہ کی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار دیکھا کہ اقبال اتنی سہولت سے آیتوں اور حدیثوں کے بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو کتنی کثرت سے پڑھا ہے، کہ وہ ان کے ہر وقت ان کے حافظے کا حصہ رہتے ہیں، اور جہاں وہ کسی موضوع سے متعلق کوئی آیت یا حدیث بہت بات کی وضاحت کے لیے مفید ہو سکتی ہے، وہاں وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں. یہ حدیث ہے کہ جس کسی نے، بہت سارے لوگ اسے مستند حدیث نہیں کہتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے خواب میں حق کو دیکھا. اس کی ایک تشریح اور تعبیر ہے کہ وہ خواب اس کا سچا ہے، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا. اس مضمون کی الگ مستند حدیثیں موجود ہیں، جس کے آخر میں یہ ہے کہ چونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، میرا روپ نہیں اختیار کر سکتا، اس لیے جس کسی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہے جو اقبال نے یہاں کی ہے، اور جو صوفی تھاٹ کے بعض حصوں میں ہوتی ہے، کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھا ہے. رسول اللہ بھی تو حق ہیں، سچ ہیں، حقیقت ہے. مجھے برہم زن تو خود نہ مانی، پلکیں نہ جھپک. اتنا محو نظارہ ہو جا، دیدار اس انہماک سے، اس خلوص سے اور اس تسلسل سے کر، پلکیں بھی نہ جھپک. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد آج آ گیا ہوگا بانگ درا کا ایک شعر، نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، پلک نہ جھپک. اور میں نے اس وقت وہ شعر پڑھتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ وہ شعر بھی اقبال نے فارسی کے ایک اور شاعر سے لیا ہے. در گلشن حسن تو بہنگام تماشا، نظارہ ز جنبیدن مژگاں گلہ دارت. تمہارے جمال کے باغ میں جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو آنکھوں کو پلکیں جھپکنے سے بھی شکایت ہوتی ہے کہ یہ کیوں جھپک رہی ہیں، رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، وقفہ آ رہا.
بخود محکم گزر اندر حضورش، یہ ہے جی خودی کا پیغام کہ تم بارگاہ الہی میں بھی پہنچو، کسی بھی جگہ پر پہنچو، تمہارا اپنا وجود، اپنی ہستی ہر جگہ برقرار ہونی چاہیے۔ یہ فرق ہے گلشن راز کے اصل مصنف کے پیغام میں اور اقبال کے پیغام میں۔ گلشن راز کے مصنف جو محمود شبستری ہیں، ان کا مطلب ہے کہ قطرے ہو تم تو دریا میں مل جاؤ، قطرہ ونج پیا دریاوے تاں او کیا کہاوے، شاید سیف الملوک میں جو میاں صاحب کا کلام ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے جو وحدت الوجودی نقطہ نظر ہے، ہندوستان کے جو قدیم مذاہب کی روحانیت کے علمبردار افراد ہیں ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے۔ اور دوسرا یہ جو اقبال کانسیپٹ دے رہے ہیں، یہ وحدت الشہود اس کو کہتے ہیں، اور بر صغیر میں خاص طور پر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جو نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے صوفی ہیں، سرہند میں جن کا مزار ہے، جن سے اقبال بہت متاثر تھے، ایک بڑے عالم اور ایک بڑے صوفی کے طور پر ان سے بہت متاثر تھے، ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس کی اقبال نے مثالیں بھی بہت خوبصورت دی ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ مشو ناپید اندر بحر نورش، اس کے نور کے سمندر میں تم مٹ نہ جاؤ، محو نہ ہو جاؤ۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بہت عظیم چشتی صابری بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی، گنگوہ ہندوستان میں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی دیوبندی علماء ہیں اور مشائخ ہیں وہ سارے کے سارے چشتی صابری ہیں، یہ جن کو عرف عام میں ہم وہابی کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے چشتی صابری ہیں اور شیخ عبد القدوس گنگوہی کے سلسلے میں مرید ہیں۔ وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا ایک قول ہے کہ یہ حضرت محمد ہی تھے کہ معراج سے واپس آ گئے، عبد القدوس ہوتا تو واپس نہ آتا۔ سب نے بہت برا بھلا کہا کہ یہ تو بڑا گستاخی کا شعر ہے، گستاخی کا جملہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ اس سے بڑی نعت ہی کوئی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی عزم اور ہمت اور حوصلہ اور شان تھی کہ وہ جمال الہی کی تاب لے آئے اور وہاں سے اس آرام، سکون اور کرم اور نور کی فضا سے یہاں طائف میں پتھر کھانے کے لیے، احد میں پتھر اور تلواریں کھانے کے لیے واپس تشریف لے آئے۔ میں تو ہوتا تو میں تو وہیں سویا رہتا۔ عبد القدوس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبد القدوس ایک حقیر انسان ہے جو کسی بھی آرام کی اور سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر وہیں رہنا چاہتا ہے، پھر وہ فیس نہیں کر سکتا ہے تلخیوں کا، شدتوں کا، مشکلات کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم و جلیل فرد ہیں اس کائنات کے جو بارگاہ الہی میں قرب کی آخری ممکنہ حدوں تک پہنچے اور پھر بحیثیت محمد اور رسول اللہ اور محمد ابن عبداللہ واپس آئے اور ہمارے درمیان رہے۔ اس کے بعد ہی غالباً معراج کے واقعے کے بعد طائف کا اور پھر اس کے بعد ہجرت کا اور پھر ہجرت کے بعد غزوات کا سارا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنی ظاہری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں اور ان کا اندازہ کریں تو وہ ایک بہت انہی کا حوصلہ تھا یہ۔ اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں اپنی ذات میں، اپنی حیثیت میں قائم رہ کے گزر، یہی کمال ایمان ہے اور یہی مقصود خودی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ فنا ہو جائیں، اپنی حیثیت ہی گم کر دیں۔ یہ بہت ہی وہ باریک اور پیچیدہ اور ذرا نازک معاملہ ہے۔ اگر فرض کیجئے ہم فنا فی الرسول کی جو ایک صوفیانہ اصطلاح ہے، بہت پسندیدہ اصطلاح ہے، بہت اہم اصطلاح ہے، میرا خیال ہے یہ بحث نہیں کرتے ہیں۔
ہمیں ان کی اطاعت کے لیے، ان کی سنت پر چلنے کے لیے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ وہ عشق کا اور محبت کا اور اطاعت کا ایک مقام ہے کہ جہاں بالکل ہم اس نسبت میں ہوتے ہیں اور انہی کے ہیں، ظاہر ہے جہاں کہیں بھی ہوں۔ ایک صوفی نقطہ نظر ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے منحرف افراد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم قرب کی اور حضوری کی اس منزل پر ہیں، اب شریعت کے احکام سے ہم بالا تر ہو گئے ہیں، اب ہم پر نماز روزہ بھی ضروری نہیں رہا، فلاں، ہم جی اب معرفت ہے۔ تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے اور کائنات کے سب سے بڑے عارف کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان پر تو ایک اضافی نماز بھی فرض تھی، تہجد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت جو آپ کے توسط سے ہم تک پہنچے، آپ نے ہر ایک چیز پر پہلے خود عمل فرمایا اور پھر ہمیں عمل کے لیے کہا۔ تو ایسا کوئی نقطہ نظر کسی منحرف اسلامی صوفی کا آپ کے علم میں آئے تو بالکل اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر وہ بلیور ہیں تو انہیں اطاعت کرنی ہے، حکم بجا لانا ہے، اور اگر اطاعت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس پر شرمندہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ جی ہم اب اس شان کے ہیں، اس مرتبے کے ہیں، ہماری تو خداوند تعالیٰ سے براہ راست معاملات ہیں ہمارے، تو چنانچہ ہم اب ہر طرح کی جکڑ بندیوں سے اور اصول و قواعد اور ضوابط سے بالا تر ہو گئے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ ذرہ ہیں، نصیب ذرہ کو نان اضطراب ہے، کہ آپ ایک ذرہ ہیں اتنی بڑی کائنات میں، مگر اس ذرے میں آپ ایسا اضطراب، بے چینی، طلب، تڑپ ڈال دیں کہ تابت در حریم آفتاب، کہ وہ سورج کی سلطنت میں بھی وہ ذرہ الگ دھڑک رہا ہو اور چمک رہا ہو اپنے ذرے ہونے کی حیثیت میں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ذرہ چلتے 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 سورج میں پہنچے اور سورج بن جائے۔ یہ کیا کمال ہے بقول اقبال کے۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ذرہ اور سورج فارسی ادب میں ادبی عاشقانہ جوڑے ہیں۔ ادبی عاشقانہ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پھول اور بلبل، جیسے چاند اور چکور، جیسے عکس اور آئینہ، یہ شاعری میں ایک دوسرے کے پروانہ اور شمع، بے عین ہی اسی طرح ذرہ اور سورج۔ ہم روشنی میں دیکھتے ہیں دھوپ میں تو ذرے ایسے جیسے اوپر جا رہے ہوں، تو وہ اس سے کانسیپٹ یہ بنا کہ یہ جو ذرے ہیں یہ سورج کے عاشق ہیں، سورج تک پہنچنا چاہتے ہیں اور قطعاً نہیں پہنچ سکیں گے، اس کے باوجود اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، ترک نہیں کرتے۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ چنانچہ بہت ساری عاشقانہ مثنویاں لکھی گئیں فارسی میں جن کا نام ہے ذرہ و خورشید، جس طرح شمع و پروانہ، جس طرح گل و بلبل۔ تو عاشق کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات کو فنا فی المحبوب کر دے، اس کا اپنا تشخص بہت اہم ہے اور اس تشخص کو برقرار رہنا چاہیے۔ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی محبت کرے، اس میں درجہ کمال کو پہنچے یقیناً۔ چونکہ گلشن راز جو ہے وہ اسلامی فلسفے میں اور اسلامی تصوف میں ایک بہت اہم ٹیکسٹ ہے، اور اتنی زیادہ اس کی شرحیں لکھی گئیں جو سب کانٹیننٹ کے مختلف صوفی سلسلوں میں اور مختلف درگاہوں میں پڑھائی جاتی رہیں، اور جس سے مقامی صوفی شاعروں نے استفادہ کیا، ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں جھلکتے ہیں وہ سارے مباحث۔ تو اس لیے اقبال اس سے متاثر بھی تھے، اس لیے کہ وہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ گلشن راز ایک بہت بڑا فلسفیانہ اور صوفیانہ متن ہے، اور وہ بہت مختصر ہونے کے باوجود اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اتنی اس کی شرحیں، اتنی اس کی پذیرائی مختلف ممالک میں ہوتی رہی اور آج تک قائم ہے۔ تو مگر اقبال بنیادی طور پر اس نقطہ نظر کے آدمی نہیں ہے۔
جو وحدت الوجودی ہیں ان کے لیے وصال اور سکون اور فنا نہایت اہم ہے، وہ ان کے لیے منزل ہے۔ جو وحدت الشہودی ہیں جن میں سے اقبال بھی ہیں، ان کے لیے حالت فراق بھی وصال ہی ہے، وہ نہ پہنچنے کو بھی پہنچنا قرار دے رہے ہیں اگر وہ رستے پر ٹھیک چل رہے ہیں تو، اور اگر وہ واصل ہو گئے، وصال کے مرحلے تک پہنچ گئے، تب بھی وصال بھی تو تبھی ہوگا نا، دو چیزوں کا ہی وصال ہوتا ہے۔ جب ہم وصال کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک چیز کا وصال کیا مراد ہوگی، دو ہی چیزیں ایک دوسرے تک پہنچیں گی، اسی کو ہم وصال کہیں گے۔ ہم بزرگان دین کی رحلت کے لیے لفظ وصال استعمال کرتے ہیں کہ ان کی روح پرواز کرتی ہوئی بارگاہ الہی میں پہنچ گئی اور عالم ارواح سے مل گئی، یہ ہو گیا وصال۔ خیر، ان دونوں گروہوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اور بالکل جب ہم ان کی بات سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بالکل دل بھی متاثر ہوتا ہے، دماغ بھی متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، اس کے بعد جی، اگر او را نیابی در طلب خیز، اگر تم اس تک نہیں پہنچ پاتے ہو، اس کو حاصل نہیں کر پاتے ہو، تو اس کی طلب میں اٹھ کھڑے ہو، اس کو تلاش کرو، اسے کھوجو۔ یہ طلب میں اٹھ کھڑے ہونا، مسلسل تلاش میں رہنا، یہی پہنچ جانا ہے۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا شیخ فرید الدین عطار، ان کی ایک مثنوی ہے کانفرنس آف برڈز، منطق الطیر۔ سی مرغ پرندوں کا بادشاہ ہے، جو روحانیت کا بھی سب سے بڑا استعارہ ہے، یا ذات حق کا استعارہ ہے۔ اس کی تلاش میں بہت سارے پرندے نکلتے ہیں، وہ سنتے ہیں وہ جو سی مرغ ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا آقا ہے، مالک ہے، وہ کوہکاف میں ہوتا ہے، کوہکاف تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، علامتیں ساری۔ بہت سارے پرندے جو گرم علاقوں کے ہوتے ہیں، وہ سردی جب ہوتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں، بہت سارے پرندے جو اس کے الٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے موسم میں پہنچتے ہیں تو وہاں مر جاتے ہیں۔ بہرحال مشکلات اور مسائل سے ہوتے 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 آخر 30 پرندے 30 پہنچتے ہیں کوہکاف پر، تو وہاں سے آواز آتی ہے، کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرندے ہیں اور آپ ہمارے مالک ہیں، ہم سی مرغ ہیں، تو ہم آپ سے ملنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے۔ تو پھر آواز آتی ہے، تمہارا آنا بہت اچھا، مبارک ہو، تم خود ہی تو سی مرغ ہو۔ اب سی جب ہم مرغ سے الگ کر کے لکھتے ہیں فارسی میں تو سی کا مطلب ہے 30، جب ہم سی ملا کے لکھتے ہیں تو وہ ایک الگ نام ہے۔ سی مرغ ایک ایسا پرندہ ہے جو خیالی پرندہ ہے، کسی نے نہیں دیکھا، یہ شاہنامہ فردوسی میں بھی ہے، اس کی علامتی حیثیت ہے۔ تو شیخ عطار نے وہ وحدت الوجودی نقطہ نظر اتنے سلیقے سے بیان کیا۔ وہ کیا ہے، شاید بلے شاہ کا ہے یا سلطان باہو کا، نحنو اقرب آپ کو کہندہ، کہ ہم جس کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں وہ تو خود فریاد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بار بار کہ میں تو تمہاری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے اندر ہوں، موجود ہوں تم میں۔ تو کیا یہ بہت بڑا اشارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پہچان کریں اور اپنی قدر کریں اور اپنا ایک بہتر استعمال کریں؟ ایک صوفی کا دیکھیے عجیب سا وہ بات ہے، بڑی اہم ہے۔ وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سید زادہ جن کو وہ پہچانتے تھے، بڑے خاندان کے تھے، وہ کچھ عجیب سی کوئی کسی حالت میں، وہ اپنے گھوڑے سے سینٹ جو ہیں صوفی اتر گئے، سائڈ پر بیٹھ گئے اور زار و زار رونے لگے اونچی آواز میں۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے، وہ جو نوجوان سید زادے تھے وہ آئے کہ وہ بھی پہچانتے تھے ان کو کہ جناب کیا ہوا حضور، کیا مسئلہ ہوا؟
تو وہ ان کے آنسو نہیں تھام رہے تھے. اچھا یہ بناوٹی آنسو اس طرح نہیں آتے ہیں، سچ میں کوئی درد محسوس ہو تو آتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ شہزادے سید زادے، میں نے نا قرآن کریم کے ایک پیج کو، ایک ورق کو گرد و غبار میں پڑے ہوئے دیکھا ہے تو میرے آنسو نکل آئے. انہوں نے کہا کہ آپ اس قرآن کریم کے ورق کو اٹھا لیتے، جھاڑ پوچھ لیتے. تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیتا ہوں. انہوں نے یہاں سے پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ ورق ہے قرآن کریم کا، رسول اللہ کی اولاد ہے، اور اس گرد و غبار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ یا گرد و غبار نہیں ہے یا ورق نہیں. اور کئی برس کے بعد وہ خوبصورت نوجوان سید زادہ، ایران کا واقعہ ہے یہ، 600-700 سال پرانا، وہ اس سینٹ کے پھر خلیفہ بنے، ان کے مصلح پہ بیٹھے 20-25 سال بعد. یعنی ایک لمحے میں نا. تو کہا جاتا ہے کہ ہم سارے نبی کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں، بلکہ کم از کم 2 نبیوں کی اولاد ہیں، حضرت نوح کی بھی ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی اللہ نے خلیفہ اپنا کہا ہوا ہے قرآن کے مطابق. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ مرد میرے خلیفے ہیں، عورتیں بھی برابر خلیفہ ہیں. تو اقبال نے بھی جا بجا اور سارے صوفیوں نے، اس طرح کے جو پازیٹیو تھنکر ہیں ہماری تاریخ کے، انہوں نے یہی بار بار توجہ دلائی. رومی نے ایک جگہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تمہارے سر پہ فضیلت کا، عزت کا، عظمت کا تاج پہنایا ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ تم ہر ایرے غیرے کے سامنے یہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے جس پہ تاج کرامت سجایا ہے خدا نے؟ یہ دنیاوی گھٹیا خواہشیں، آرزوئیں، جن کو پھر قرآن نہیں کہا کہ تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، خدا بنا لیا اپنا، پوجتا ہے ان کو. تو اس طرح کی علامتوں سے اور باتوں سے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جائیے، اپنے وقت کی عظمت کا احساس کیجیے اور اس کا بہتر استعمال کیجیے. اگلے چند اشعار، ہاں اس میں انہوں نے مرد کامل تک پہنچنے کی بہت تلقین کی ہے. یہ تلقین ہمیں بالکل انہی الفاظ میں، اسی ساری ترتیب سے، اسی شدت سے جلال الدین رومی کی مثنوی میں بھی دکھائی دیتی ہے. چونکہ اقبال اپنے عہد کے جلال الدین رومی ہیں تو ان کے ہاں بھی یہ بہت ہے کہ مرد کامل تک پہنچیے. مرد کامل وہ ہے، وہ خود بتاتے ہیں، یہ سو کالڈ ملا مرد کامل نہیں، یہ نام نہاد پیر مرد کامل نہیں ہے. ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہ رکھو، ان کے پیچھے نہ چلو. وہ مرد کامل وہ کوئی اور ہی ہے. یہ جو فقیہ ہیں، عالمان دین ہیں، یا جو ملا ہیں، یہ جو نام نہاد پیر ہیں، تم مچھلی ہو اور یہ سارے وہ مچھلی کے کانٹے لگا کے بیٹھے ہیں مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سارے استحصالی گروہ ہیں. انہوں نے تمہارے ذہن پہ حکومت کرنی ہے، تمہاری نفسیات کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور تمہاری جیب پر نظر آئے گی. تو تم ایسی مچھلی نہ بنو جو دریا میں تیرتی ہو اور وہ مچھیرے کے جال سے غافل رہتی ہو. جلال الدین رومی نے بھی کہا کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے شیطان ہیں جنہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی ہے، تمہیں کسی شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ایک مقام پر مثنوی مانوی میں کہا. پس بسی ابلیس آدم روی ہست. اس کائنات میں بہت سارے شیطان ہیں جو اندر سے شیطان ہیں، وہ انسانی شکل میں پیر بن کر، شیخ بن کر، مذہبی رہنما بن کے، سماجی رہنما بن کے کسی نہ کسی حیثیت میں تمہارے شکار کے لیے آتے ہیں، موجود ہیں.
تم بھولے ہو، تم سمجھدار نہیں ہو، وہ ایکسپلائٹر ہیں اور اپنے فن میں بڑے کامل ہیں اور طاق ہیں۔ نفسیات انسانی کو شکست دینا اور اس آدمی میں توڑ پھوڑ پیدا کر کے اس کو ایکسپلائٹ کرنا انہیں خوب آتا ہے یہ فن۔ رومی کہہ رہے ہیں پس بے ہر دستی نہ شاید داد دست، لہٰذا سوچ کر یہ کام کرنا، ہر ہاتھ پہ ہاتھ مت رکھ دینا، جو بیعت کا استعارہ ہے، اطاعت کرنے کا اور محبت کرنے کا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے ایکسپلائٹرز ہیں وہ یہ سارے اشعار پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیگر افراد کے لیے، ہم تو اس میں ایکسیپشنل ہیں، اس لیے کہ ہم تو وہ سچے لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں کہا، یہ ہمارے کزنوں کے لیے کہا، فلاں کے لیے کہا۔ ہاں جی، میں سب سے متفق ہوں، کیونکہ وہ ان کے لیے کہتے ہیں، یہ ان کے لیے کہتے ہیں، میں سب سے متفق ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں بھائی، تمام علماء کا، مشائخ کا، پیروں کا، سارے آنکھوں پہ، کیونکہ سارے سچے ہیں، سارے ایک دوسرے کو انہی الفاظ سے پکارتے ہیں۔ ہمیں تو اطاعت کرنی ہے، یہی سکھایا گیا ہے بھائی، بزرگ جو ہیں، مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، فضلاء ہیں، ان سے عقیدت رکھنی ہے، لہذا عقیدت قائم ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک بار یہ سیریس نکال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی سے آپ کو رہنمائی ضرور لینی چاہیے، اس آدمی کی پہچان میں اگر آپ ساری عمر بھی گزار دیں تب بھی آپ خسارے میں نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی صدق نیت سے کوئی اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوشش اور اس کی خواہش برقرار رہتی ہے اور وہ حاصل نہیں کر پاتا تو خدا کے ہاں وہ گنا جاتا ہے ان لوگوں میں جن کو وہ حاصل ہو گئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے بعض لوگ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے تبھی موت مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کہا، اس لیے کہ یہ جہاد کی نیت سے نکلے، نکل کھڑے ہوئے، بس یہ بڑی بڑی غیر معمولی بات ہے۔ تو ایک مرشد، ایک رہنما جو آپ کی روحانی تربیت کر سکے، مشیر کی حیثیت میں انسانیت کے کچھ آداب، کچھ اخلاق، کچھ اس طرح کی چیزیں دکھا سکے، بتا سمجھا سکے، کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کچھ شیئرنگ کی، اس میں وہ کچھ کر سکے، تو یہ ضروری ہے، اہم۔ ایک نقطہ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی صوفی سلاسل ہیں ان سب کا ان میں سے ان سے وابستہ یا ان کے قریب لوگوں میں سے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ کیا بیعت فرض ہے؟ کیا بیعت سنت ہے؟ کیا بیعت کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بہت اس سلسلے میں بہت ذمہ داری سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے بیعت لی، جب مسلمان ہوتے ہیں تو علامت کے طور پر مردوں کی بھی اور عورتوں کو بھی، اور اس سے صوفی سلسلوں میں اکابر نے اس کا اہتمام کیا۔ شروع میں بیعت کو توبہ کہتے تھے، صوفی سلسلوں کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو بیعت کا لفظ اس کام کے لیے بعد میں استعمال ہوا، شروع میں سب نے کہا۔ آپ کشف المحجوب کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھیں تو لکھا ہوگا میں نے فلاں کے ہاتھ پہ اتنے سال کی عمر میں توبہ کی ہے، یعنی بیعت کی ہے۔ اب بیعت توبہ سیدھا سیدھا برائی سے بچنے کا اور نیکی پر عمل پیرا ہونے کا معاہدہ ہے، یہ برا کیسے ہو سکتا؟ یہ سنت ہے۔ جب ہم سنت کہتے ہیں تو اسی وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں ہے، ٹھیک؟ سنت کی بڑی فضیلت ہے بشرطے کہ اس نیت سے ان تقاضوں کے عین مطابق ہو، اور اگر محض ایک رسم ہے تو ایک شیخ تھے کشمیر میں، 8-10 برس پہلے ان کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے، ان کے ایک خط میں بھی لکھا ہوا ہے اپنے ایک مرید کے نام، کہ ابن آدم کی اولاد شادی کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے،
ایک متعین نیت ہے. مذاہب نے بھی یہ کہا، اولاد صالحہ کا بڑا جو ہے، نبیوں نے دعا مانگی اولاد کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ اس شادی کو کیا کہیں گے کہ نکاح کے بعد شوہر کراچی میں ہے ہمیشہ، اور ہمیشہ کے لیے بیوی فرض کریں چترال میں. تو کہا کہ جس مقصد کے لیے وہ سنت ہے، جس مقصد کے لیے وہ ضروری ہے، وہ مقصد تو پیش نظر ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ پیر اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے، بیعت والا یا توبہ والا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ رسم پوری کرنا، ایک ٹک کر دینا کہ جی میں نے یہ کر لیا، چلو فارغ. اس کا مقصد ہے کہ آپ کا تزکیہ ذات ہو، آپ کے باطن کا تصفیہ، صفائے قلب حاصل ہو. آپ بیعت کرتے ہیں، ساری زندگی آپ کو اپنے پیر صاحب سے وقت نہیں ملتا ہے. ان کی جاگیریں ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے پاس خلق خدا آتی ہے، نذرانے وصول کرتے ہیں، کچھ سماجی سرگرمیاں ہیں، کچھ سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں. تو آپ اپنے شیخ سے وہ جو مقصد ہے، باطن کی پاکیزگی، روحانیت میں ارتقاء، وہ تو حاصل نہیں ہو رہا، تو ناقص ہے. پھر وہ جن صاحب کو آپ اپنا پیر مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور صوفیاء کرام کے، قدیم صوفیاء کے معیارات کے مطابق ان میں وہ تمام صلاحیتیں ہیں، اخلاص کی، عبادت کی، زہد کی، علم کی. اگر یہ سارا کچھ کوئی نہیں ہے تو مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ موضوع چھڑا ہوا ہے، اور یہ بہت سارا اس طرح کے سوالات آتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے چند اشعار میں فرنگی یعنی مغربی جمہوریت پر کامنٹ کیے ہیں، اور اسے پسند نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام جمہوریت قائم کیا ہے فرنگیوں نے، یہ بالکل یوں ہے جیسے انہوں نے جنات کے گلے سے رسیاں کھول دی. یہ نظام جمہوریت جنات ہیں اور یہ کھل جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ جی کیا مسائل ہیں. انہوں نے کہا اور اشعار میں بھی کہ یہ جمہوری نظام اس کے لیے، اس کی نظر میں ایک گھوڑے کو 100 گدھے پر ترجیح نہیں. یعنی گدھے گھوڑے سب برابر، محاورہ بھی ہے نا ہمارا. اور پھر انہوں نے کہا کہ 200 گدھے مل کر بھی گھوڑے جیسی ذہانت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. ہم اختلاف کریں یا اتفاق کریں اقبال کے جمہوری نقطہ نظر پر، بال جبریل میں ذرا وضاحت سے ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کا جمہوریت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر، اگرچہ ساری کتابوں میں ہے تو، لیکن بہرحال سوچنے سمجھنے کی باتیں تو ہیں. آپ اور میں اس موضوع پر ہر سیشن میں غالباً گفتگو کرتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل. میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اقبال ایک شورائیت، ایک جمہوری شورائیت کے قریب ان کا کانسیپٹ ہے. یقین جان لیجئے جمہوریت کے تحت تاریخ انسانی میں انسانوں کی اکثریت بھی کبھی بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار اور ذمہ دار نہیں رہی. کجا کے سارے یعنی اس گفتگو سے جمہوریت کے خلاف کوئی کمپین کرنا نہیں. انسان ہے نا، تو انسان نے اپنے ارتقائی سفر میں بے شمار تجربات کی. ہر تجربے کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک قدر و قیمت ہے. جب تک اس سے بہتر تجربہ کوئی ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ٹیسٹڈ، اس وقت تک اس تجربے کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو 70 سال ہو گئے، آپ مجھے سنجیدگی سے بتائیے، آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یعنی اطمینان ظاہر کرتے ہیں پاکستان میں جمہوری طرز عمل کو اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں؟ یعنی ابھی تو ایک ایوریج سے ویسٹرن
ڈیموکریٹک کنٹری کے لیول تک جانے کے لیے ہمیں 1 صدی درکار ہے کم از کم. ویسٹ میں جو جمہوریت کا انداز ہے، مطلب بات آ گئی نا، ان کی پارلیمنٹ اگر کہہ دے کہ ہم جنس کے ساتھ شادی جائز ہے تو آپ کیا رائے؟ ساری مغرب کی جمہوریتیں مل کے یہ ووٹ دے دیں کہ خدا نام کی تو کوئی چیز نہیں، تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہاں بھی کوئی نہیں، باقی کیونکہ اب تو جمہوری فیصلہ آ گیا. جمہوریت کے اپنے فضائل ہیں، مگر اس نوعیت کی جمہوریت جب آپ نے پہلے ان لوگوں کو اس شعور کے، اس اخلاقیات کی، جو بھی جس بھی نوعیت کا تو مذہب ہے، دین ہے، اخلاقیات ہے. اب تو جمہوریت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان پر یہ مذہب ایک بوجھ ہے، انسان پر یہ ویلیوز ایک بوجھ ہیں، انسانی معاشروں میں نکاح ایک بوجھ ہے، انسانی جمہوریت نے کہا انسانی معاشروں میں پردہ ایک بوجھ ہے. کل کلا جمہوریت اگر جھوٹ اور سچ کے پیمانے بدل دے، جس کو آپ پہلے جھوٹ کہتے تھے اب وہ سچ ہے، مطلب جمہوریت کے ہاتھ میں آپ کو قوت تو دے رہے ہیں نا. پھر کس پیمانے کے تحت آپ متعین یہ کریں گے کہ جمہوریت کو جو حق ہم نے عطا کیا ہے، دیا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ اس کا اس طرح استعمال کرے اور اس طرح استعمال نہ کرے؟ اس جمہوریت کے لیے جو قانون قاعدے وضع کیے جائیں گے وہ کون سی قوت کرے گی؟ وہ خود سارے لوگ خود ہی، یا ان کے نمائندے یا پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جس میں اتفاق رائے سے پاکستان کی تاریخ میں جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کی، اس کے علاوہ تو اختلاف ہی ہوتا ہے. اس کے باوجود مطلب میرا عرض کرنے کا اور غالباً اقبال کا عرض کرنے کا بھی مطلب یہ تھا کہ جمہوریت کو انسانیت کے تمام دکھوں دردوں کی شفا کا نسخہ کیمیا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سر دست ایک نظام ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، نسبتاً اس میں خوبیاں زیادہ ہیں. اس حد تک رہنا چاہیے، کیونکہ مذہب کا جو مطالعہ ہے، مذہب کا مطالعہ تو مجھے شاید جتنی میری محدود سی سمجھ بوجھے اس کے مطابق آپ جمہور کو جب تک باشعور نہیں کریں گے، جمہور کو جب تک آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا ہوگا، ایک خاص معیار تک آپ نہیں لائے ہوں گے، اس وقت تک آپ ان کے ہاتھ میں اختیار کسی نوعیت کا دے نہیں سکتے ہیں. ادروائز تو وہی نتیجے نکلیں گے. مطلب کیا تجربے کر کر کے فطرت انسانیت میں ایک ٹیڑھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ورنہ قانون، قاعدے، ضابطے، محکمے، جرم اور سزا کے کانسیپٹس، انسان ہے نا، انسان تو فرشتہ نہیں ہے. انسان کا تو کمال اور خوبی ہی یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے. اس کا فرشتہ نہ ہونا اگر بہت پازیٹیو ڈائریکشن میں چلتا رہے تو بڑی غیر معمولی قوت ہے، اور اگر منفی جہتوں کی طرف چلے تو پھر اور زیادہ مسائل ہیں. بہرحال یہ انہوں نے جمہوریت کے بارے میں اچھی رائے نہیں دی. سر ٹائم میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. بس ایک میں چاہ رہا تھا 8ویں کا میں آپ سے خلاصہ شیئر کر لیتا ہوں. 8ویں میں انہوں نے انالحق پر کامنٹ کیے ہیں. انالحق جو حسین بن منصور حلاج کا نقطہ نظر تھا، جس پر بظاہر ان کو شرعی فتووں کی آڑ لے کر راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو بہت زیادہ لوگوں نے حسین بن منصور حلاج کو ناپسند کیا ہے اور ان کے نعرہ انالحق کو ناپسند کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ان کے پسند کرنے والے بھی ہیں، ان کا دفاع کرنے والے بھی ہیں، جن میں سر فہرست سید علی حجویری داتا گنج بخش ہے. سید علی حجویری کو حسین بن منصور حلاج سے بے پناہ عقیدت تھی. وہ ان کی تصانیف ڈھونڈنے اور پڑھنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے اور انہوں نے بالکل ڈیفینڈ کیا.
اسلامی تصوف کی تاریخ میں ڈیفینڈرز آف ان الحق موجود ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. ان میں ایک نام شیخ فرید الدین عطار کا بھی ہے، بے شمار اور لوگ ہیں. اقبال ان میں سے. اقبال کا کہنا ہے کہ وہ جو ان الحق ہے، میں بھی ایک سچ ہوں، میں بھی ایک ٹروتھ ہوں. کہ ایوان کائنات میں پہلی بار ایک انسان کی آواز گونجی کہ میں بھی کچھ ہوں. یعنی اقبال اس کو اس نقطہ نظر میں لیتے ہیں کہ وہ ہم سب کی اجتماعی خودی کا ایک اعلان ہے. منصور حلاج کا کہنا. چنانچہ اس کو یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے کوئی خدائی دعویٰ کیا. اس سے انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، اور کچھ ہندی فلسفے اور یونانی فلسفے کے جو اثرات آئے تصوف پر یا ہماری فکریات پر، اس پر بھی انہوں نے کچھ کامنٹ کیا ہے. اس کے بعد 9واں سوال ہے ان کا کہ جی وحدت کا راز کیا ہے، اور ہم کس کو کہہ سکتے ہیں صوفی یا کس کو عارف کہہ سکتے ہیں. آپ اس کا عذراء کرم وہ دیکھیے گا، ترجمہ و ترجمہ دیکھیے گا. اور انہوں نے فنا پر، اس کائنات کی بے ثباتی پر اتنے خوبصورت شعر کہے ہیں. اور فخر الدین عراقی کی ایک غزل کی تقلید میں ایک بہت خوبصورت غزل بھی کہی ہے جو فنا را بادہ ہر جام کردم اس حصے میں آتی ہے. جو اس کا خاتمہ ہے، یعنی یہ جو گلشن راز جدید ہے، اس میں سوال اور جواب اقبال اپنا نقطہ نظر اور بہت سلیقے سے محمود شبستری کے افکار سے کہیں کہیں اختلاف کرتے ہوئے یہ انہوں نے کنکلیوڈ کیا ہے. بہت اچھے اشعار ہیں یہ. گویا سارا خلاصہ کہ یہ جو بحثیں ہم نے کی، یہ جو سوال و جواب کی شکل میں اتنے بڑے فلسفیانہ ٹیکسٹ پر میں نے کامنٹ کیے ہیں، ایڈ کیا ہے، کچھ سے اختلاف کیا ہے، یہ سارا خودی کا مطلب ہے. اور اس میں انہوں نے رومی کو کوٹ کیا ہے کہ میں بھی اپنے عہد کا رومی ہوں، میرے دل میں بھی وہی درد اور سوز ہے جو رومی کے درد و سوز دل میں تھا. رومی اس عہد میں چاہ رہے تھے کہ جو مسلم امہ ہے وہ اپنے تشخص سے آگاہ ہو، اپنی ذمہ داریاں جانیں، وہ بے حوصلہ نہ ہو، وہ دل شکستہ نہ ہو، مایوس نہ ہو. میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اندر سفر کریں، اپنی ذات میں سفر کریں، جو باتیں ہم سب کرتے رہیں. آپ ہی کے پاس معجزہ ہے، آپ ہی کے پاس بڑی کرامت ہے. وہ کرامت آپ کی اپنی خودی ہے، اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جلد ہی اسرار خودی اس کے بعد ہم شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کی پلاننگ کر کے رابطہ کریں گے. امید ہے کہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات. اس کا ایک لیکچر ابھی ہے، اور لیکچر ہے اس کا، ہاں ایک لیکچر اور اگلے ہفتے. اس کا نہیں ہے، بندگی نامہ کا. یہ تو ختم ہو. بندگی نامہ ایک مختصر سی مثنوی ہے، بہت خوبصورت مثنوی ہے. اس موضوع پر اس طرح کی مثنوی بہت چھوٹی سی کسی نے نہیں لکھی کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اردو میں انہوں نے کہا. بندگی نامہ جو فارسی مثنوی ہے وہ ہم پڑھیں گے. اس کا خلاصہ میں نے ایک اقبال ہی کے مصرے سے آپ کو بتا دیا کہ غلامی جو ذہنی غلامی ہے، اقتصادی غلامی ہے، سیاسی غلامی ہے، بہت شدید قسم کی منفی اعتقادی غلامی ہے، وہ فکر انسانی کو اور شخصیت انسانی کو کس قدر ڈیمیج کرتی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام.